السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مکافات عمل، دنیا میں جب گناہ اور برائیاں اور ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے جو انہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار سکھاتے اور ہر قسم کی برائیوں سے روکتے۔ جو خوش نصیب اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے پیغمبروں کی پیروی کرتے اللہ کی عنایات کے حقدار ہوتے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے، اس پر ایمان نہ لاتے، اس کے نبیوں کو جھٹلاتے، اللہ تعالی ان پر اپنا عذاب نازل کرتا۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان نہ لائے تو اللہ نے اپنا عذاب پانی کی شکل میں ان پر نازل کیا۔ سمندروں نے اپنا پانی اگل دیا، ایک تنور سے پانی کا چشمہ پھوٹا اور اوپر سے خداوند کریم نے اپنا قہر بارش کی شکل میں نازل کیا تو ہر طرف پانی کا طوفان آ گیا، جس میں سوائے چند ایمانداروں کے جو حضرت نوح پر ایمان لائے ان کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ قوم سمود نے حضرت صالح سے معجزہ طلب کیا تو اللہ تعالی نے چٹان سے اونٹنی برآمد کی، لیکن یہ نافرمان لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے اور اس اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ تعالی نے اپنا عذاب ایک چیخ کی صورت میں نازل کیا اور قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم عاد بڑے بڑے ستونوں والی تھی، اس کے لوگ بہت قداور، طاقتور اور دولت مند تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے ستونوں والے قلعے تعمیر کیے۔ ان کو اپنی طاقت اور دولت کا بڑا گھمنڈ تھا اور غرور اللہ کو پسند نہیں۔ اس غرور میں وہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو ان پر ہواؤں کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ تیز و تند ہوائیں ان پر 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ یہ ہوائیں انہیں بلندی پر اٹھا کر ایسے پختی تھی کہ ان کے طاقتور بدن چورا چورا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اسے بتایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، تو اس نے اللہ پر ایمان لانے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے وزیر مہان سے تہزائیہ انداز میں کہنے لگا کہ اے مہان، اینٹیں پکواؤ اور ایک مینار تعمیر کرواؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں دیکھ سکوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ خدا کو اس کا یہ غرور پسند نہ آیا اور اسے اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مرنے سے 3 ساعت پہلے تک بھی بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن جب جان لبوں پر آ جائے پھر نہیں۔ خدا نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو ساحل پر پھینک دو تاکہ یہ قیامت تک نافرمانوں کے لیے باعث عبرت رہے۔ آج کے فرعون ماضی کے فرعونوں کو دیکھ کر اپنی اداؤں پر غور کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن خدا آج بھی اپنے نافرمانوں کو عذاب کے جھٹکے دے کر سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ سورۃ سجدہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم انہیں عذاب اکبر کے علاوہ عذاب ادنا کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ دنیا میں عذاب اس لیے آتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پاک سے دور جا چکے ہیں، جو شیطان اور نفسیانی خواہشات کے غلام بن جائیں، جن کے دماغوں میں سپر پاور ہونے
اور خدائی کا دعویٰ کرنے کا سودا سما جائے، اور جو اپنے جیسے انسانوں کے لیے خوفناک عفریت بن جائے، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جو اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور پھر جو بھی نہ سمجھے تو دنیا میں تباہ و برباد ہوں گے، آخرت میں بھی نجات نہیں ملتی۔ آج کے فرعون کو کون نہیں جانتا، جس کے 2 مینار گر پڑے تو بلا تحقیق پہلا بیان ہی اسامہ بن لادن کے خلاف آیا، اور دنیا کے سپر پاور اور مذہب ترین قوم ہونے کے دعوے دار افغانستان پر چڑھ دوڑے، ایٹمی ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر عراق کے تیل پر نظریں جمائے اور عراق پر حملہ کر دیا۔ ابو غریب جیل اور گوانتانامو بے جزیرے میں وہ ظلم و ستم برپا کیا کہ شیطان بھی شرما گیا، لیکن ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی سپر پاور نے دنیا کے فرعون کو جھٹکا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے ایک ہی تھپڑ سے اس سپر پاور کا کچومر نکل گیا۔ طوفان نوح کے ایک شمع کے برابر طوفانی سیلاب کے ایک ہی ریلے سے سارے کس بال نکل گئے۔ قطرینہ طوفان نے وہ تباہی مچائی کہ قیامت کا منظر تھا۔ خود امریکہ کے بیان کے مطابق 15,000 کے لگ بھگ افراد لقمہ اجل بن گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی اور لاپتہ ہیں۔ ابھی قطرینہ طوفان سے نمبرد ازمائی تھا کہ اسے اوفیلیا طوفان نے آ لیا۔ اس کی پیش گوئی بھی 6 دن پہلے تھی۔ اگرچہ بہت سے حفاظتی انتظامات کیے گئے، لیکن خدا کا عذاب سارے حفاظتی بند توڑتا ہوا آیا اور سب کچھ بلا لیا۔ ابھی قطرینہ اور اوفیلیا سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ ٹیکساس اور لوزیانا میں ریٹا طوفان قہر خداوندی بن کر نازل ہوا۔ شدید بارشوں سے وسیع علاقہ زیر اب آ گیا۔ تیز تند ہواؤں سے آئل ریفرائزوں کو آگ لگ گئی، وہ تیل جس کی خاطر امریکہ نے دنیا میں ڈرامہ کیا اور شیطانی کھیل کھلائے، اس تیل کو آگ لگ گئی۔ تیز ہواؤں کے باعث لاتعداد مکانوں کی چھتیں اڑ گئی، کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ قدرت کے ایک ہی تھپڑے سے امریکہ کا چہرہ بے نقاب کرنے کے علاوہ اس کی کمر بھی توڑ دی، بادشاہ کو فقیر کر دیا، اور سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے گداہ گر ہو گئے کہ دنیا بھر سے امدادی کی اپیلیں کر رہے ہیں کہ امریکی معیشت کا تختہ ہو گیا۔ اس سپر پاور سے گداگری کے رتبے پر آنے والے فرعونوں، اس سے پہلے کہ موسیٰ کے فرعون کی طرح تم بھی جہنم رسید ہو جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خدا پر ایمان لے آؤ اور اس کا کلمہ پڑھ لو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس نے امریکہ کو موقع دیا ہے کہ وہ تائب ہو جائے۔ ہاں، اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے بھی بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھی۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورۃ روم۔ قدرت کا یہ قانون صرف امریکہ کے لیے ہی رہی، بلکہ جو بھی قدرت کے قوانین سے رو گردانی کرے گا اس کے قہر سے نہیں بچ سکے گا۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں زلزلوں نے جو تباہی کی ہے وہ ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہمارے اعمال میں کہاں کمی رہ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھائے نافرمانوں کے لیے۔ اللہ کے قہر سے بچنا ممکن نہیں، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔